فیاض بھائی فرمائیے گا، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو اگر آپ نے نہیں سنی تو جو لب لباب ہے گفتگو کا وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج عدالت کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا، یہ توہین عدالت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ اس وقت جب آپ آئے آپ کو ماڈل ٹاؤن کے ان کے گھر کے باہر بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ اگر ان کی حکومت ہوتی تو انہوں نے جس طرح ماڈل ٹاؤن کے اندر جناب 14 بندے مار دیے تھے اور 100 بندوں کو پیرالائز کر دیا تھا اور حاملہ عورتوں کو ان کے بچوں سمیت پیٹ کے اندر گولیاں مار کے مار دیا تھا نا، انہوں نے اپنے کسی بندے کو جناب اپنی حکومت کے اندر نہ چاہتے ہوئے گھر کے باہر سے گرفتار کر لینا تھا اگر وہ عدالت جا رہا ہوتا۔ ہم نے جناب ایسا کوئی ماحول نہیں رکھا، ٹھیک ہے، ان کو پورا پروٹوکول دیا گیا، عدالت کے احاطے میں آئے، کسی نے گرفتاری کی کوشش نہیں کی، کسی نے رستے میں گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اب بھی اگر یہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں تو پھر ان کی عقل کا اور ان کی دانش کا جنا اور ان کی سمجھ کا اور ان کے بغض کا اور ان کے اناد کا جنا پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے اس کا کوئی علاج نہیں۔ پروٹوکول عدالت میں دیا گیا یعنی احاطے میں یا عدالت سے باہر بھی دیا گیا؟ کیونکہ عارف حمید بھٹی صاحب کی خبر ہے کہ پولیس اہلکار کی معاونت تھی تو یہ اس کے ساتھ اس معاونت کے ذریعے آئے ہیں عدالت تک۔ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ جب آپ پیشی کے لیے آ رہے ہیں تو کیوں روکیں جی؟ عدالت میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، عدالت عالیہ میں آپ آ رہے ہیں، کیوں ہم اس کے رستے میں رکاوٹ بنائیں؟ چلے آگے، کیا عدالت نے ان کو بری کر دیا؟ اور بھائی یہ پریکٹس ہوتی ہے، 302 کا مجرم جو 100% پروف مجرم بھی ہو اگر اس کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی تو وہ عدالت سے آ کے بیل بیفور ریسٹ مانگے گا تو بیل بیفور ریسٹ ایک دفعہ مل جاتی ہے، لیکن بیل بیفور ریسٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جناب قانون کے پروسیس کے اندر آ کے اس شکنجے میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ نکل نہیں سکتا۔ اب چلو یہ آگے انہوں نے ضمانت دے لی، 17 جون کے بعد چلو 17 جولائی ہو جائے گی، 17 کے بعد جولائی کے بعد 17 اگست ہو جائے گی، لیکن کیا یہ اس کیس سے بچ جائیں گے؟ جناب اس کیس سے بچنا نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں، احتسابی اداروں کے سامنے پیش تو ہر حال میں ہونا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن یہ جو جسچر دیا نا انہوں نے کل اور آج، اس میں ثابت کر دیا کہ واقعتاً یہ بزدل اعلیٰ ہے، یہ لیڈر نہیں گیدڑ ہے، یہ ثابت کر دیا انہوں نے۔ لیکن چوہان صاحب اس سے کہیں یہ جسچر تو نہیں مل رہا کہ وہ آج بھی طاقتور ہیں، نیب گرفتار کرنا چاہے گرفتار نہیں کر سکتا، وہ گھر سے نکل کر کورٹ میں آ جاتے ہیں، نیب پھر بھی گرفتار نہیں کر پاتا، یہ جسچر بھی تو لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جسچر ہے سچ تو کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال قانون کے سامنے جناب سارے برابر ہی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی قانون کے پروسیس کے اندر اور قانون کے نظام کے اندر کوئی سکم ہے اور بے تحاشا سکم ہے ہمارے قانون کے نظام کے اندر تو اس میں وہ ساروں کے حوالے سے یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں آپ کو اپنا ایک انالیسس بتاؤں نا، اگر اس کیس میں میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا اچھا موقع تھا، بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ کل گرفتاری دیتے، عزت بھی رہ جاتی، وقار بھی رہ جاتی اور جناب سیاست بھی قائم رہتی، لیکن چوہے کی طرح دبک کے، بزدلوں کی طرح دبک کے جس انداز سے انہوں نے کل سے لے کے آج تک کا رویہ شو کیا نا، اس سے ثابت ہو گیا کہ ایک آدمی بیمار ہے، 69 سال اس کی عمر ہے، کینسر کا مریض ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نیب والوں میں سے کچھ اہلکاروں کو کورونا ہے تو وہ تو گھبرائے گا نا، ظاہر ہے وہ پھر کیسے؟ نہیں بھائی جان، آج تو جناب لاہور ہائی کورٹ کے اندر سارے صحت کے حوالے سے سپر مین پھر رہے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر احاطے میں جناب لوگ 8-8 فٹ کے فاصلے پہ سارے کھڑے تھے، پولیس والے ساروں کا ٹیسٹ ہوا تھا، نون لیگ کے سارے کارکنان کا ٹیسٹ ہوا تھا، نیب کے اہلکاروں کا وہاں پہ موجودوں کا ٹیسٹ ہوا تھا، عدالت کے سارے اہلکاروں کا ٹیسٹ ہوا تھا، ساروں کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے تھے۔ نیگیٹو ہونے کے بعد شہباز شریف صاحب 6-6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے کارکنوں کے درمیان کھلے ڈلے جناب گئے ہیں، وہ خود آ کے بندو، آج کا ماحول تو سب سے زیادہ خطرناک تھا۔